نہایت ہی معزز اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کا بیان۔ روزہ اسلام کا بہت اہم رکن ہے۔ احادیث مبارکہ میں روزے کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود رمضان کے روزے نہیں رکھے گا، وہ سخت گناہ گار ہوگا اور اس کے دین کو نقصان پہنچے گا۔ روزے کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ روایت ہے، روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا۔ وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ دوسرے لوگ ابھی حساب میں ہی پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، یعنی روزہ دار اگر خاموش رہے تو اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کا عمل بڑھایا جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال کا ثواب دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں میں زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ۔ حدیث میں ہے، روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے، یعنی جس طرح انسان ڈھال اور مضبوط قلعے کے ذریعے پناہ لیتا اور دشمن سے بچتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے دوزخ سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کی انسان میں گناہوں کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ بس جب انسان روزے کا اہتمام کرے گا اور روزے کے تمام آداب کا لحاظ رکھے گا تو اس سے گناہ چھوٹ جائیں گے اور دوزخ سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے، روزہ ڈھال ہے، جب تک روزہ دار اسے جھوٹ اور غیبت کے ذریعے سے پھاڑ نہ ڈالے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک روزہ دار اسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اگر روزہ رکھا مگر اس کے ساتھ جھوٹ، غیبت وغیرہ گناہ بھی کرتا رہا تو اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا مگر بہت سخت گناہ ہوگا اور روزے کی برکت سے محروم رہے گا۔ حدیث میں ہے، روزہ دوزخ سے ڈھال ہے۔ جو شخص روزہ دار ہو اسے چاہیے کہ جاہلانہ حرکت، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے الجھے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، بری بات کا جواب نہ دے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اس بو کے بدلے جو روزے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے، روزہ دار کے منہ سے مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو آئے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی، اور اس خوشبو کا سبب یہی دنیا میں روزہ دار کی منہ کی بو ہے، اس لیے یہ بھی پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں سے فرمایا، تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دوزخ سے اور زمانے کی مصیبتوں سے بچنے کی ڈھال ہے، یعنی روزے کی برکت سے دوزخ سے اور دیگر دنیوی مصائب و تکالیف سے نجات ملتی ہے۔ حدیث میں ہے، 3 آدمیوں سے قیامت کے دن کھانے کا حساب نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی کھائیں بشرطے کہ کھانا حلال ہو۔ ایک روزہ دار، دوسرا سحری کھانے والا، تیسرا اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والا مجاہد۔ یہاں سے ان تینوں کے بارے میں بہت بڑی رعایت معلوم ہوئی کہ ان سے کھانے کا حساب ہی معاف کر دیا گیا، لیکن اس رعایت کی بنیاد پر بہت زیادہ لذیذ کھانوں کے اہتمام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت زیادہ لذتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور گناہ کی قوت بڑھتی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اگرچہ کسی معمولی کھانے ہی سے افطار کرائے، چاہے پانی ہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کا ثواب کم نہ ہوگا، بلکہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی طرف سے روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب عنایت فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، جب اللہ روزہ دار کو اتنے سارے انعامات سے نوازے گا تو ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ رب کریم ہم سب کو روزہ داروں میں اٹھائے اور نیک بنائے۔ پیارے ویورز، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے نواز کر ناچیز کی حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔